سوال کیا تھا؟ 3 سوال دہرائے. ایک سوال کیا تھا کہ زوجہ کب اس سے جدا ہوگی؟ کہ جس نے کہا کہ میں نے تجھے اتنی دفعہ طلاق دی جتنی آسمان میں ستارے ہیں. امام نے فقہی حکم کو بیان فرمایا، واضح کیا، اور امام نے اس کے ذہن کو جھنجھوڑا. اس نے کہا کہ کب جائے گی؟ تو امام نے کہا کہ اترا ہونا نجومن، کیا تم آیت طلاق میں ستاروں کا ذکر دیکھ رہے ہو؟ امام کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں دیکھو ستاروں کا ذکر ہے. کہا کہ نہیں ہے. پھر کیسے طلاق کو دیکھوں؟ امام نے فرمایا ترد علی کتاب اللہ و سنت نبی، قرآن اور سنت رسول خدا کے ذریعے معین کرو طلاق کے مسئلے کو. اور امام نے اتنے بڑے مسئلے کو 3 جملوں کے ساتھ، 3 الفاظ کے ساتھ حل کر دیا کہ دیکھو لا طلاق الا فی طہر من غیر جماع بشاہدین مقبولین. 3 طلاق کی اہم ترین شرطیں ہیں کہ اگر میں بتاؤں تو 10-15-20 منٹ گفتگو کروں گا. امام نے 3 مختصر ترین الفاظ میں سمندر کو کوزے میں سمو دیا. یہ اہل بیت کی خوبی ہے، یہ اہل بیت کی ایک فضیلت ہے. لہٰذا میں دوبارہ آ جاؤں گا اسی جملے پر. امام نے فرمایا اترا ہا ہونا نجومن، کیا ستارے دیکھ رہے ہو یہاں پر؟ اس نے کہا نہیں. پھر کیا کروں؟ جب ستارے نہیں ہیں، نہ قرآن میں ذکر ستارے کا، نہ سنت رسول خدا میں ذکر ستاروں کا، تو تم ستاروں کی مدد سے طلاق کی عدت کو کیوں معین کر رہے ہو؟ تو یہاں سے ہم کہاں پر آئے تھے کہ ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ ذکر سید الشہداء، آنسو بہنے، آنسو نکلنے، ماتم کرنے، گریہ کرنے کی شرائط کیا ہیں امام صادق کی نگاہ میں. جن چیزوں کو امام صادق بیان فرما رہے ہیں آپ اسی انداز سے گریہ کیجئے. جن چیزوں کو چھٹے امام بیان فرما رہے ہیں آپ اسی انداز سے گریہ کیجئے. کسی مولانا کی، کسی ذاکر کی، کسی خطیب نوحہ خان کی بات کو مت سنیے. جب بھی کوئی کہے کہ یہ بھی شرط ہے، جملہ یاد رکھیں چھٹے امام کا اترا ہا ہونا نجومن، آپ کو ستارے دکھ رہے ہیں یہاں پر؟ جو آپ شرط لگا رہے ہیں کیا وہ شرطیں دکھ رہی ہیں؟ مفاتیح الجنان میں جا کر دیکھیے زیارت عاشورہ کی شرح کے اندر سند میں امام نے کیا فرمایا کہ دیکھو من یزل باکیاً عند قبر الحسین یوم عاشورہ، ایک اور روایت میں لیلۃ عاشورہ، جو امام حسین کی قبر کے پاس دن گزارے روز عاشور، صبح جب عاشور کا طلوع ہو اور شام غریبہ کا سورج شام آ جائے، سورج ڈھل جائے، ڈوب جائے، من یزل باکیاً عند قبر الحسین، جو گریہ و زاری ماتم میں مصروف رہے امام حسین کی قبر کے پاس، خداوند تبارک و تعالی کیا کرے گا اس کے لیے؟ فرمایا اس کو 1000 عمرے، 1000 حج اور 1000 جہادوں کا ثواب دے گا. کون سے حج اور عمرے اور جہاد؟ کہ جو اس نے رسول اللہ اور ائمہ معصومین کے ساتھ انجام دیے ہوں گے. دیکھیے آپ نے بامعرفت زیارت نہیں کی، عاشقانہ زیارت نہیں کی. وہ طریقہ ہمارے ہوٹل میں آئیے، مولانا صاحب کہ میں دیکھو بات سنو، چھٹے امام بتا کے چلے گئے من یزل عند قبرہ باکیاً، میں تمہارے ہوٹل میں آؤں کس لیے؟ ملائکہ کے نزول کی جگہ ہے قبر سید الشہداء، جناب سیدہ کی تشریف فرمائی کا مقام ہے قبر سید الشہداء. میرا امام بتا کر چلا گیا کہ قبر کے پاس عاشور کا دن گزارو. اب مجھے یہاں سے کہیں ہلنا نہیں ہے. کیوں نہیں ہلنا؟ اترا ہونا نجومن، ستارے دیکھ رہے ہو؟ جو شرط آپ جا کر پڑھیے زیارت عاشور، جب عاشور کا دن آئے تو برز الی الصحراء او تسعد فوق السطح، یا صحرا میں نکل جاؤ گھر والوں کو چھوڑ کر، یا چھت پہ جاؤ. عمل عاشورہ جو عبداللہ ابن سلام سے نقل کیا ہے امام صادق نے، وہاں فرمایا یا ایسے کمرے میں جاؤ جہاں کوئی تمہیں نہ دیکھ سکے. نہیں مولانا ہم تو لاؤڈ اسپیکر پہ پڑھیں گے. اترا ہا ہونا نجومن، ستارے دیکھ رہے ہو؟ امام کہہ رہے ہیں صحرا میں جاؤ، کمرہ بند کر کے پڑھو، یا چھت پہ جا کر پڑھو. آپ اپنی مرضی سے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کیسے؟ اگر کوئی دائیں پیر کو بائیں پیر پہ رکھ کے بیٹھ جائے کیونکہ مجھے پسند نہیں ہے، آپ کو پسند نہ ہو میں تو رکھ کے بیٹھوں گا. جب امام نے نہیں فرمایا، فقہا نے فتویٰ نہیں دیا، تو خالص ذکر ہوگا چھٹے امام کی فرامین کے مطابق. جا کر پڑھیے زیارت عاشورہ سے امام نے کیا واقعات بیان فرمائے.